اور ہم تو دبا دبا اللہ آپ کا بھلا کرے فروٹوں کی قیمت وہ لگا رہے ہیں، اور اللہ آپ کا بھلا کرے یہ کھانے پینے کی چیزوں کی وہ لگا رہے ہیں، اور کپڑوں کی قیمت وہ اتنا زیادہ۔ خدا کا خوف کرو شرعی طور پر۔ آپ کہیں گے میری مرضی میں جتنے پہ بیچوں، 7 روپے والی چیز کو میں 70 میں بیچوں۔ رسول پاک سے فرمایا گیا، عرض کیا گیا کہ حضرت اشیاء کی قیمتیں آپ مقرر فرمائیں۔ فرمایا کہ میں قیمت مقرر نہیں کرتا، خود خدا ترسی ہونی چاہیے۔ میں محمد کسی کو نقصان پہنچا دوں لیکن کچھ تو خدا ترسی تو ہونی چاہیے۔ اب یہ چیز میں نے 100 روپے میں اگر خریدی ہے، اگر حکومت اس کی ریٹ مقرر کرے کہ 50، تو میں نے خریدی ہے، دکاندار نے میں نے 100 میں خریدی ہے، حکومت ریٹ مقرر کرتی ہے کہ 20 روپے کے یا 50 روپے کے، تو میرا کماڑا کر دیا 50 روپے، تو حکومت نے میرا نقصان کر دیا، اس میں تاجر کا نقصان ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی میں نے 100 کا خریدا ہے، سمجھے، 100 کا، اور حکومت مقرر کرے کہ 700 کے، تو پھر یہ کہ گاہکوں کا کماڑا کر دیا۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ میں گاہکوں کو نقصان دینا چاہ رہا ہوں نہ تاجروں کو نقصان دینا چاہ رہا ہوں۔ میں نرخ مقرر نہیں کرتا، نہ گاہکوں کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہوں، نہ یہ ہے کہ تاجروں کو۔ خود خدا ترسی ہونی چاہیے، خدا کا خوف ہونا چاہیے، خود مقرر۔ آپ کا ضمیر کیا کہتا ہے؟ اور جب آپ 7 روپے والی چیز کو 70 میں بیچ رہے ہیں، آپ یہ بتاؤ کہ آپ اگر خود خریدنے والے ہوتے کیا آپ کے دل میں آپ صلوات پڑھتے نہ پڑھتے، اس کو گالیاں دیتے نہیں دیتے؟ آپ کو پتا کہ 7 روپے والی چیز ہے، 70 میں 700 میں مجھے بیچ رہا ہے۔ اس لیے خدا کا خوف رکھیں، ساتھی، اس طرح نہیں ہونی چاہیے۔ مفتی کہے گا کہ آپ جتنے پہ چاہو بیچو، وہ آپ کے لیے حلال ہے، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ برکت نہیں ہوگی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، چاہے وہ گاڑی والے اس طرح کر رہے ہوں یا اللہ آپ کو بھلا کرے پی آئی والے اس طرح کریں، یہ ملک اس طریقے پر مفروج ہوتا جائے گا، مفروج۔ کل پرسوں مجھے کوئی تاجر ملا تو میں ان کی تعزیت پہ گیا تو مجھے معلوم نہیں ہے، بہرحال ایک استاد نے مجھے کہا کہ، اور وہ کہہ رہے تھے کہ ابھی میں فیملی سمیت 10-15 بندے ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم میں روزانہ، میری گنجائش نہیں تھی، روزانہ مدرسوں کے اندر 500 کی میں سبزیاں دیا کرتا تھا۔ کہنے لگا کہ بخدا اب میرے کاروبار کا کوئی حساب ہی نہیں، اتنا اللہ نے برکت دے دی۔ کہتے مدرسوں میں 500 کے میں اپنے، اس لیے کبھی بھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے والا، خیرخواہی کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، نفلی صدقہ دینے والا، وہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اور کھینچ کر کے لوگوں کے خون چوسنے والا کبھی عزیز نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں، خیال کر لینا۔ جی ہاں، ہاتھ کھلا چھوڑ دینا اور نفلی صدقہ یا دیگر صدقات کرتے ہوئے یہ بندہ کبھی ذلیل نہیں ہوگا، اور کبھی برکتیں اس کے ختم نہیں ہوں گی، اور لوگوں کے خون چوسنے والا وہ کبھی عزیز نہیں ہوگا، اس کو خدا اس طرح ذلیل کرے گا مرنے سے پہلے ذلیل ہوگا۔ بخاری میں ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت نہیں، سابقہ امتوں میں سے، فرمایا سابقہ انبیاء کی امتوں میں سے ایک بندے کا انتقال ہو گیا، وہ تاجر تھا، اور اپنے نوکروں کو اس نے ہدایت جاری کی تھی، نوکروں کو، کہ بھائی میری دکانیں ہیں، کپڑوں کی دکانیں ہیں، دیگر کاروبار ہے، دیکھا کرو کہ کون آتا آپ سے خریدتا ہے، خریداروں کو دیکھو، اگر کوئی محتاج آدمی ہے تو اس کے ساتھ قیمت بھی کم لگاؤ، جتنی گنجائش کم قیمت لگا کر کے دے دو، اور بر وقت اگر وہ پیسہ نہیں دے سکتا تو اس پر قرضہ، اس کو اپنی سہولت کے مطابق تو محتاج ہے دے دینا، اپنی سہولت کے مطابق دے دینا۔ فرمایا غریبوں کے ساتھ اس طرح رعایت کرو، اور جو مالدار آدمی ہو فرمایا ان کے ساتھ بھی رعایت کرو، اخلاق کے ساتھ پیش آ جاؤ۔ تو رسول پاک صلی اللہ